الدین النصیحہ، دین خیر خواہی ہے، اللہ کے لیے، اللہ کی کتاب کے لیے، اللہ کے رسول کے لیے اور مسلمان حکمرانوں کے لیے اور تمام مسلمانوں کے لیے۔ اس سلسلے میں مختلف باتیں روزانہ کچھ نہ کچھ نصیحتیں، کچھ معلومات آپ سب کے سامنے رکھتا ہوں۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے قرآن و حدیث اسی لیے بھیجا ہے کہ اس کے ذریعے ہم کفر و شرک سے، وہ گناہوں سے بچیں۔ لیکن کچھ لوگ ضروری چیزوں کو، اہم چیزوں کو، واضح مسائل کو چھوڑ کے غیر ضروری مسائل چھیڑا کرتے ہیں اور امت میں انتشار پھیلاتے ہیں۔ اس بارے میں ایک حدیث آپ کو سنا رہا ہوں۔ مسلم اور دارمی کی روایت ہے کہ عمر رضی اللہ عنہ نے ایک لشکر بھیجا۔ جانے کے بعد اس لشکر کے امیر نے عمر رضی اللہ عنہ کو خط لکھا کہ یہاں ایک آدمی ہے جو لشکر میں انتشار پیدا کر رہا ہے اور ایسے مسائل چھیڑتا ہے جن کا تذکرہ قرآن و حدیث میں نہیں ہے۔ عمر رضی اللہ عنہ نے جواب میں کہا اس کو میرے پاس بھیج دو۔ انہوں نے وہ شخص بھیج دیا۔ جب وہ شخص مدینہ پہنچا تو عمر رضی اللہ عنہ نے اس سے کہا کہ تم ایسے مسائل چھیڑتے ہو جن کا تذکرہ قرآن و حدیث میں نہیں ہے، لہذا اپنی قمیص اتارو۔ اس شخص نے اپنی قمیص اتاری اور عمر رضی اللہ عنہ نے ہری ٹہنیاں، درخت کی شاخیں منگوا کر ان سے اس بندے کی خوب پٹائی کی، خوب مارا، یہاں تک کہ شخص کی پیٹھ جو ہے وہ زخمی ہو گئی اور خون بہنا شروع ہو گیا۔ تو عمر رضی اللہ عنہ نے پھر اسے دوبارہ بلایا اور پھر پٹائی کی، تو جو اس کے زخم تھوڑے سے ٹھیک ہونے لگے تھے وہ دوبارہ تازہ ہو گئے اور پھر خون بہنا شروع ہو گیا۔ پھر عمر رضی اللہ عنہ نے اسے جیل بھیج دیا۔ تیسری بار پھر اسے بلایا اور جیسے ہی عمر رضی اللہ عنہ نے اس شخص کو مارنا چاہا تو وہ شخص کہنے لگا، اے امیر المومنین، اگر آپ مجھے مارنا چاہتے ہیں، ہلاک کرنا چاہتے ہیں تو ایک ہی بار میں مجھے مار دیجئے، ہلاک کیجئے، موت دیجئے۔ ایسی سزا کیوں دیتے ہیں جس سے ہر لمحہ میری حالت موت سے بدتر ہوتی ہے؟ عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا، اس لیے کہ تم آئندہ ایسے مسائل چھیڑنے کی جرأت نہ کر سکو جن سے امت میں انتشار اور اختلاف پیدا ہو جائے اور لوگوں پر اشتباہ آ جائے۔ تو ہمارے ملک میں آج وہی لوگ پیدا ہو گئے ہیں۔ ایک تو وہ لوگ ہیں جو شرک کے راستے دکھلاتے ہیں اور لوگوں کو شرک کی طرف لے جا رہے ہیں۔ دوسری قسم ان لوگوں کی ہے جو لوگوں کو اسلام سے بدظن کرتے ہیں، یعنی ایسے مسائل چھیڑتے ہیں کہ گویا یہ اسلام ایک ناقص مذہب ہے، اور کہتے ہیں کہ فلاں کام میں اسلام نے یہ فیصلہ کیوں نہیں دیا۔ علامہ شاطبی رحمہ اللہ نے کتاب الاعتصام میں لکھا ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں جو دین کی تخفیف کرتے ہیں۔ اگر ان مسائل کی ضرورت ہوتی جو یہ لوگ چھیڑتے ہیں تو قرآن کریم میں ان کا تذکرہ موجود ہوتا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کی تصریح فرما کر دنیا سے رخصت ہوتے۔ تو یہ فضولیات سے اپنے آپ کو بچانا یہ بہت زیادہ ضروری ہے۔ تو ایک نصیحت تو یہ ہوگی، غیر ضروری مسائل، غیر واضح مسائل، ان کے پیچھے وہ نہ پڑو۔
محکمات کی پیروی کرو، متشابہات سے بچو۔ اسی طرح انسان جو ہے گناہ کو گناہ سمجھے۔ بعض اوقات انسان گناہ پہ گناہ کرتا جاتا ہے اور اس کو گناہ سمجھتا نہیں ہے۔ جیسے مثال کے طور پر ایک عام وبا پھیلی ہوئی ہے کہ بغیر تحقیق کے لوگ باتیں جو ہے وہ آگے سنانا شروع کر دیتے، پھیلانا شروع کر دیتے۔ کسی شخص کے بارے میں کوئی بات سنی کہ فلاں یوں کرتا ہے یا یوں کرتی ہے اور تحقیق کی نہیں، بس اس سننے کی بنیاد پر بات کو آگے چلتا کر دیا، آگے بیان کرنا شروع کر دیا۔ تو یہ کتنی غلط بات ہے۔ تحقیق کرو۔ قرآن میں سورہ حجرات میں آتا ہے یا ایھا الذین آمنوا ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا، تحقیق کرو۔ تحقیق بہت ضروری ہے۔ یہ نہیں کہ آپ نے کسی سے بات سنی اور بس فوراً وہ اس پہ آگے اس پہ یقین کر لیا اور لڑائی جھگڑا اس بندے سے شروع کر جس کے بارے میں بات ہوئی تھی۔ اکثر یہ جھوٹ ہوتا ہے، اکثر جھوٹ۔ اسی طرح لوگ غیبتیں کر رہے ہیں، صبح و شام ہر مجلس میں غیبتیں ہو رہی ہیں۔ اسی طرح لوگوں کو تکلیفیں دی جا رہی ہیں، حالانکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی واضح حدیث ہے المسلم من سلم المسلمون من لسانہ ویدہ، مسلمان وہ ہے جس کے ہاتھ اور زبان سے دوسرے مسلمان محفوظ رہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ کسی بھی مسلمان کو کسی بھی طرح کی تکلیف پہنچانا گناہ کبیرہ اور بالکل گناہ ہے، حرام ہے۔ حکیم الامت تانوی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ تکلیف دینا صرف یہی نہیں ہے کہ کسی کو مار دیا اور تکلیف پہنچ لی، بلکہ تکلیف پہنچانے کے معنی یہ بھی ہے کہ کوئی جملہ ایسا کہہ دیا کہ جس سے اس بندے کے دل کو غم پہنچا، اس کا دل ٹوٹ گیا اس سے، یہ بھی تکلیف پہنچانا۔ یہاں تک کہ کچھ ایسی چیزیں ہوتی ہیں جس میں لوگ خیال نہیں رکھتے۔ مثال کے طور پر ایک عام استعمال کی چیز ہے جس کو سب استعمال کر رہے ہیں، اور وہ جو سب کے استعمال کا کوئی تولیہ وغیرہ ہے وہ ایک خاص جگہ پہ رکھتے ہیں۔ اب آپ نے وہ خاص جگہ پہ رکھے نہیں تو اس کا ٹھیک ہے، صحیح ہے، جزاک اللہ۔ تو وہ ایک خاص جگہ پہ رکھا نہیں تو لوگ جو ہے نا اس کو تلاش کریں گے اور دیکھیں گے تو اس کی وجہ سے پریشان ہوں گے۔ تو جب پریشان ہوں گے تو یہ کیا ہو گیا؟ تکلیف پہنچ گئی، کیونکہ وہ سمجھ رہے ہیں کہ وہ چیز ادھر پڑی ہوتی ہے، اب یہاں نہیں ہے، تو وہ ادھر ادھر دیکھ رہے ہیں کہاں پہ، اور وہ اس بندے نے کسی اور جگہ رکھ دی۔ تو جو اس کی اصل جگہ ہے، چیزیں جس کی جو جگہ ہو اسی پہ رکھا کرو تاکہ تلاش کرنے میں آسانی ہو۔ اسی طرح مثال کے طور پر بہت زیادہ رش بن گیا ہے، کوئی بڑا عالم دین آ گیا ہے، کوئی بہت مشہور کوئی وہ آ گیا ہے، اور سب جا کے مسافر کر رہے ہیں، ہاتھ ملا رہے ہیں لوگوں سے۔ اب ہاتھ ملانا یہ ثواب ہے، سنت ہے، لیکن کسی کو تکلیف دینا ہے تو گناہ ہے نا۔ اب اس تک پہنچنے کے لیے آپ کتنے لوگوں کو دھکے دے رہے ہو، تکلیفیں دے رہے ہو۔ اس وجہ سے کہا گیا ہے کہ جب آپ جو ہے وہ جاتے ہیں حج عمرے کے لیے اور طواف کرتے ہیں تو حجر اسود کا بوسہ لینا یہ ثواب کا کام، حجر اسود گواہی دے گا قیامت کے دن۔ لیکن اگر آپ حجر اسود تک پہنچنے کے لیے لوگوں کو تکلیفیں دے رہے ہو، ایک کو دور پھینک رہے ہو، دوسرے کو پھینک رہے ہو، کوہنیاں مار رہے ہو، صحیح ہے، تو یہ تو آپ گناہ کر رہے ہو، خانہ کعبہ کے اندر گناہ کر رہے ہو۔ اس لیے دور سے ہی آپ ہاتھ سے اشارہ کرو اس کی طرف، یا اگر آپ دور ہو، آپ کے پاس کوئی چڑی وغیرہ ہے، کوئی ڈنڈا وغیرہ ہے، وہ اس پہ لگ سکتا ہے، آپ نے لگا لیا، صحیح ہے۔ لیکن اگر یہ بھی نہیں ہو سکتے، دور سے ہاتھ اٹھا کے
اللہ اکبر کہہ کے آپ چلتے جاؤ، لیکن تکلیف نہیں دو کسی کو۔ اسی طرح یہ بات بھی ذہن میں رکھنی چاہیے کہ اگر یہ بہت اہم بات ہے، آپ اس کو جو ہے نا جیسے میں کہہ رہا ہوں اسی طرح یاد کرو، جیسے میں کہہ رہا ہوں اسی طرح یاد کر لو کہ اگر آپ دین اسلام کی دعوت دینے والے نہیں بنیں گے، دین اسلام کا داعی نہیں بنیں گے تو مدعو بنیں گے۔ اگر آپ داعی نہیں بنو گے تو کیا بنو گے؟ مدعو بنو گے۔ یعنی مطلب یہ ہے اگر آپ لوگوں کو اچھے راستے کی طرف نہیں بلاؤ گے، اسلام کی طرف، نیکی کی طرف نہیں بلاؤ گے، تو وہ جو غلط لوگ ہیں وہ آپ کو اپنے اس غلط کاموں کی طرف بلائیں گے، وہ گناہوں کی طرف، غلط دین کی طرف، غلط کلچر کی طرف، ثقافتوں کی طرف بلائیں گے۔ اور آج وہی ہو رہا ہے۔ اگر ہم دین کے کام نہیں کر رہے ہیں تو کیا ہو رہا ہے؟ یہ ٹی وی دیکھ رہے ہیں، موبائل دیکھ رہے ہیں، ڈرامے ہیں، فلمیں ہیں، ناچ گانے ہیں، اور لوگوں کی وہ جو غیبتیں ہوتی ہے وہ سن رہے ہوتے ہیں، لوگ غیبتیں کر رہے ہوتے ہیں، فضول بکواسات کر رہے ہوتے ہیں، وہ سن رہے ہوتے ہیں۔ تو یہ کیونکہ ہم نے جو صحیح راستہ تھا اس کو اختیار نہیں کیا، اور یہ جو ہے نا بہت بڑی تباہی ہے جو آتی ہے۔ اسی طرح بہتر مسلمان وہ ہے جو لوگوں کو نفع دے، بینیفٹ دے، فائدہ دے، اور سب سے زیادہ فائدہ اگر آپ دے سکتے ہیں تو اپنے والدین کو دیں، اپنے بیوی بچوں کو دیں، اپنے گھر میں فائدہ دیں۔ تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ خدمت جو ہے یہ بہت عظیم چیز ہے، خدمت کریں پوری انسانیت کی، جس قدر آپ سے ہو سکتے ہیں آپ خدمت کریں۔ بہت سے ادارے ہیں جیسے کہہ رہے ہیں یہ انصار برنی ٹرسٹ ہے، یہ اخوت ہے، آغا خان فاؤنڈیشن ہے، دارالسکون ہے، دارالشفقت ہے، اخوت الخدمت ہے، عیدی فاؤنڈیشن ہے، بیت المال ہے، بین الاقوامی ادارے بھی یونیسیف وغیرہ کہتے ہیں کہ ہم خدمت کر رہے ہیں۔ ہلال احمر کے انسانی خدمت کے 7 اصول ہیں، 7 اصول، اور ہر انسانی خدمت کا ادارہ ان اصولوں کو مد نظر رکھتے ہوئے کام کرتا ہے، اور یہ انہوں نے بنائے کہ پوری دنیا میں جتنے لوگ وہ خدمت کے کام کرنا چاہتے ہیں وہ ان اصولوں کے مطابق کام کریں۔ یہ نوٹ کریں، اپنے پاس لکھیں، 7 اصول خدمت کے۔ نمبر 1 ہیومینٹی، انسانیت۔ نمبر 2 ہے امپارشلٹی، کہ غیر متعصب۔ نمبر 3 ہے نیوٹرلٹی، کہ غیر جانبداری ہو۔ نمبر 4 ہے انڈیپینڈنس، خود مختاری ہو۔ نمبر 5 والنٹری سروس ہو، رضاکارانہ طور پہ ہو۔ نمبر 6 یونٹی ہو، اتحاد۔ نمبر 7 عالمگیریت ہو، یونیورسلٹی۔ تو یہ 7 اصول آپ نے ہمیشہ یاد رکھنے چاہیے۔ انسانیت کی خدمت کے جو پیشے ہیں جیسے فارن ایڈ ورکرز ہیں، ڈاکٹرز ہیں، نرس ہیں، اور سوشل ورکرز ہیں، ٹرینرز ہیں، ٹیچرز ہیں، ہیومن ریسورس مینیجر ہیں، یہ انسانیت کی خدمت کے وہ لوگ ہیں۔ اور سب سے بڑی خدمت یہ ہے انسانیت کی کہ آپ ان کو صحیح دین سے آگاہ کرو، قرآن و سنت کی تعلیم ان کو پیش کرو تاکہ وہ ان سے آگاہ ہو جائے اور باخبر ہو جائے۔ تو یہ سب سے اہم جو ہے وہ بات ہے۔ اسی طرح ہمیں ان چیزوں کو سمجھنے کی بہت ضرورت ہے
اگر ہم دنیا میں خصوصاً ابھی آج کل کی یہ جو دنیا کی زندگی چل رہی ہے اس میں کامیاب ہونا چاہتے ہیں تو بہت سے کام ہیں، لیکن اس میں ایک چیز اگر ہم نے اس پہ ایک ایک کر کے کام کرنا شروع کر دیا، جیسے مثال کے طور پر ہم نے یہ کام کیا کہ غصہ جو ہے، غصے کو کنٹرول کیا، غصے سے اپنے آپ کو بچایا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس صحابی ہے نا کہ مجھے نصیحت کرو، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا غصہ نہ کرو، غصہ نہ کرو، بار بار کہا کہ مجھے وصیت کرو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا غصہ نہ کرو، کیونکہ غصہ جو ہے یہی انسان کو بعد میں پتہ چلتا ہے کہ ساری برائیوں کا جڑ یہی ہے، تکبر ہے، جہالت ہے، خواہش پرستی ہے، غصہ ہے، یہ خطرناک چیز ہے، حسد ہے۔ اس سے اپنے آپ کو بچانا یہ بہت ضروری ہے۔ جھوٹ سے اپنے آپ کو بچائیں، مذاق میں بھی جھوٹ مت بولو۔ بات سمجھ میں آ رہی؟ اور آخری بات میں آپ کے سامنے رکھوں کہ زندہ لوگوں کی غیبتیں بھی نہیں کرو، مردوں کی تو کرو ہی نہیں، کیونکہ وہ تو مر ہی گیا ہے نا، تو اس میں ڈبل گناہ ہو جائے گا۔ ایک تو وہ جو شخص مر گیا ہے آپ اس کی بے عزتی کر رہے ہو، مر بھی گیا ہے، اور حدیث میں آیا بھی ہے کہ مرے ہوئے لوگوں کی برائیاں بیان نہیں کرو، وہ مر گیا ہے، بس یہ ہوا ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ اس سے جو ہے وہ جو زندہ لوگ ہیں ان کو تکلیف بھی پہنچے گی اور آپ سے کے ساتھ ان کی دشمنیاں بھی بنے گی۔ تو ان باتوں کا خیال رکھیں۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔